اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واقربنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے اور تمام مومنین و امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے اکثر تہوار میں خداوند عالم کی یاد دلائی جاتی ہے اور اسلام کے زیادہ تر مراسم میں انسان کی فکر و حیات میں خداوند عالم کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں، اور اکثر تہوار اور مناسبتوں کے لیے بہت سارے اعمال، دعائیں و استغفار وغیرہ بیان ہوئے ہیں، اور دوسرے تمام غیر اسلامی جشن و عیدوں کے برخلاف خدا کی یاد سے غفلت اور شہوتوں سے لبریز یعنی لہو و لعب کی محفلیں۔ عید الفطر بھی ایک اسلامی تہوار ہے۔ اس میں نماز، دعائیں، استغفار، فطرہ وغیرہ اور یتیموں کی مدد کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان کے ساتھ مہربانی کرنا اور بہت سارے اعمال کو انجام دینے کے لیے لوگ عیدگاہ جاتے ہیں اور وہاں پر نماز بجا لاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عید کے معنی کیا ہیں؟ عید بنا ہے عود سے، عود کے معنی ہے پلٹنے کے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو اپنے ساتھ ہر سال ایک نئی خوشیاں لے کر کے آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں تمام لوگوں کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں پلٹ کر کے آ جاتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ راوی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دیکھا کہ امام کے پاس آٹے اور دودھ کی بنی ہوئی سوکھی روٹیاں موجود ہیں۔ امام نے جیسے ہی راوی کو دیکھا، راوی نے سوال کیا کہ مولا آج عید کا دن ہے اور یہ کھانا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور غیبت امام میں یہ نماز مستحب ہے تمام مجتہدین کے نزدیک، اور عید کی نماز کا وقت ہے سورج نکلنے سے ظہر تک، اور عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ انسان جب عید کی نماز پڑھے تو سجدہ خاک پر کرے، یعنی زمین پر سجدہ کرے، اور زیادہ تر عید کے دن محمد والے محمد پر صلوات بھیجنا چاہیے۔ اور عید کی نماز اس لیے ادا کی جاتی، اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، خدا کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور عید کے دن تمام لوگوں کو چاہیے، تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے، لیکن تمام لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کے دن خاص طور سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے عید الفطر کو عید کا دن اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اس دن لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں
اور جمع ہو کر کے لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا اور احسانوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور امام کی حدیث سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک رنگ میں رنگ جائیں اور متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر کے لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی رغبت کا اظہار کریں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ عید کا دن تو مومنین کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن عید کا دن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن شیطان غمزدہ ہوتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے۔ جب وہ چیختا ہے تو اس کے تمام شاگرد اس کے پاس آتے ہیں اور تمام چیلے اس کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں شیطان سے، کیا ہوا، تم کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ تو شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن خداوند عالم نے تمام مومنین کو بخش دیا ہے، اب تم لوگ جاؤ اور ان کو لہو و لعب میں مشغول کر دو۔ آپ دیکھیں کہ جس بنا پر تمام مومنین، تمام لوگ لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمیں گناہوں سے باز آنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا امام ناراض ہو، ہمارا امام خون کے آنسو روئے ہمارے گناہ کو دیکھ کر کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کے دن خداوند عالم کی جانب سے ایک منادی ندا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ایھا المؤمنون، اے مومنو، خدا کے انعام و اکرام کی طرف دوڑو، خدا کے انعام و اکرام کی طرف جاؤ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے فرمایا کہ اے جابر، خدا کے انعام و اکرام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ آج عید کا دن ہے، خدا کے انعام و اکرام کا دن ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے دن کو قیامت کے دن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، عید کے دن تمام نیک لوگوں کو جزا و ثواب عطا ہوتا ہے، تمام نیک لوگ جزا و ثواب پاتے ہیں اور تمام برے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ امام نے عید کے دن کو قیامت کے دن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم عیدگاہ میں جاؤ، یعنی جب تم اپنے گھروں سے نماز کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو تو تم یہ سوچو، تم یہ تصور کرو کہ ہم اپنے قبروں سے نکل رہے ہیں، اپنے قبروں سے نکلنے کی یاد سمجھو، اور جب تم عیدگاہ میں پہنچ جاؤ اور نماز کا انتظار کرو تو تم یہ سوچو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو، اور جب تم نماز سے فارغ ہو کر کے تم واپس پلٹو تو یہ سوچو کہ ہم اپنے اصلی گھر یعنی جنت و جہنم کی طرف واپس پلٹائے جا رہے ہیں۔ ایسے تو ناظرین ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری عید ہے، لیکن اصل میں ناظرین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید کس کی ہے۔ عید اس شخص کی نہیں ہے کہ جس نے بہترین لباس پہن لیے ہو، بہترین زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہو، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جو خداوند عالم سے اصل میں ڈر گیا ہو۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے بہترین قسم کی خوشبوؤں کا استعمال کیا ہو، اچھی اچھی خوشبوؤں کا استعمال کیا ہو، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جس نے خداوند عالم سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ کیا۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عید کے دن بہترین قسم کی ڈشیں پکائی ہوں اور تناول کر لیا ہو، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جس نے حتی الامکان اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کی ہو، نیک بننے کی کوشش کی ہو۔ عید ہی کا دن وہ دن تھا کہ جب امام حسن اور امام حسین کے لیے جنت سے لباس آئے تھے، اور عید کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے لیے ناقہ بنے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں بس یہ دعا ہے کہ خداوند عالم جس طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں
عید منانے کا طریقہ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں، تاکہ ہم امام کے اس قول پر عمل کر سکیں۔ اور جس طریقے سے لوگ چاند کا انتظار کر رہے تھے کہ چاند ہو جائے، عید کا دن آ جائے، اسی طریقے سے اگر لوگ کاش امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے تو ہمارا امام ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ بس خداوند عالم ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔